پانی کی طرح بہہ گئیں صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ کبھی بھی اپنی خوشیوں کی چابی کسی دوسرے کو جیب میں نہ رکھنے دیں، وگرنہ اپنی ہی مسکراہٹیں قسطوں میں لینا بھی بہت بڑی اذیت ہے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، اسے نیک کاموں میں لگا دو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ایک دن ختم بھی ہو جائے گی۔ یا اللہ، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبت میں، غم کو خوشی میں بدل دے، آمین۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ اس شدت فراق سے آتے ہو یاد تم، جیسے کسی ضعیف کو بچپن کے 4 دن۔ قرآن بار بار کہتا ہے لا تقنطوا، لا تہنوا، لا تحزنوا، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو۔ اتنی جلدی ہمت ہارا نہیں کرتے جو لوگ محنت سے کنارہ نہیں کرتے۔ پہلے اپنی ہمت کا تو امتحان لے، یوں ہی بے وجہ کسی کو پکارا نہیں کرتے۔ جن کے دل و زباں تر ہوں محبت سے، وہ کبھی نفرت کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ بہادری تو یہ ہے کہ تو سامنا کر مصیبتوں کا، غموں کے ڈر سے موت کو پکارا نہیں کرتے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ مرد کی تحقیر کرنے والی عورت بھول جاتی ہے کہ اس کا باپ بھی ایک مرد ہے، اور عورت کی تذلیل کرنے والا مرد بھول جاتا ہے کہ اس کی ماں بھی ایک عورت ہے۔ لفظوں کی آبرو کو گنواؤ نہ یوں عدیم، جو مانتا نہیں اسے کہنا فضول ہے۔ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، لفظوں میں بھی، دلوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ جب طالب علم کو بغیر سمجھے کسی بات کو ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے تو اس طرح کی مجبوری اس کی عادت بن جاتی ہے، اور وہ زندگی میں ہر چیز بغیر سمجھے قبول کرنے لگتا ہے، جو ذہنی غلامی اور ذلت کا باعث بنتا ہے۔ جو استاد اپنے شاگردوں کو مذہبی حقائق سمجھا نہیں سکتا، اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کو مذہب کی تعلیم دے۔ خاندانی جھگڑے کی وجہ، نہ جانے کتنے رشتے ختم کر دیے اس برم میں کہ میں صحیح ہوں اور بس میں ہی صحیح ہوں۔ گلے شکوے سانس چلنے تک ہی ہوتے ہیں، بعد میں بس پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے ہی سہی مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی مرد وہ ہے جو اپنے جسم کی موت سے نہیں بلکہ اپنے دل کے مردہ ہونے سے ڈرتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی زندگی کے ہر لمحے میں بہادر نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں، اور کمزور لمحوں میں تسلی کے 2 لفظ بولنے والے دل بہت قریب ہوتا ہے۔
لوگوں میں سب سے زیادہ نرم دل شخص وہ ہوتا ہے جس کے گناہ سب سے کم ہوں۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ آؤ خوابوں کی باندھ کر آنکھیں دور جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ شام مرتی نہیں تنہا کبھی، ساتھ ایک دن بھی چلا جاتا ہے۔ میں نے ہیرے کی طرح اس کو تراشا کتنا، اپنی فطرت میں وہ پتھر تھا، پتھر ہی رہا۔ اس کے بعد میں نے مسکرانا چھوڑ دیا، جب دل ٹوٹا تو پھر لگانا چھوڑ دیا۔ وہ ڈھونڈ رہا ہے زمانے میں مجھ سے بہتر، وہ جس کے لیے میں نے زمانہ چھوڑ دیا۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِی الصُّدُورِ، اور قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم یہ ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دو، اگر کوئی تعلقات توڑے تو تم جوڑ دو، کوئی تمہیں محروم کرے تو تم اسے نواز دو، طاقت انتقام ہو تو فودر گزر سے کام لو، خطا کار سامنے آ جائے تو سوچو اس کی خطا بڑی ہے یا تمہارا رحم، اور غصے میں بھی ایسی بات نہ کرو کہ بعد میں تمہیں ندامت ہو۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ منافقت میں درجے نہیں ہوا کرتے، سارے منافق درجہ اول کے ہی ہوتے ہیں۔ برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ گھر کے آنگن میں لگا پیڑ کٹا ہے جب سے، ہم تیری بات پرندوں کو سنانے سے گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بڑا اسرار پوشیدہ ہے اس تنہا پسندی میں، یہ مت سمجھو کہ دیوانے جہاں دیدہ نہیں ہوتے۔ تعجب کیا اگر اقبال دنیا مجھ سے نہ خوش ہے، بہت سے لوگ دنیا میں پسندیدہ نہیں ہوتے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں ہوتی، ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ شراب کو ڈرنک، زنا کو ڈیٹ، سود کو انٹرنیٹ، بے پردگی کو فیشن اور مفاد پرستی کو پولیٹکس کا نام دے کر آج ہم سب ذلیل ہو رہے ہیں۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے منع فرمایا ہے۔ بڑے اسرار پوشیدہ ہیں اس تنہا پسندی میں، یہ مت سمجھو کہ دیوانے جہاں دیدہ نہیں ہوتے۔ تعجب کیا اگر اقبال دنیا مجھ سے نہ خوش ہے، بہت سے لوگ دنیا میں پسندیدہ نہیں ہوتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو کہ رب سے نہیں ڈرتا۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں، اور جب مکان والوں کے دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ مشکل وقت میں دوست ہو یا پھر کوئی عزیز، دونوں کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔